کوفے والوں کی بے وفائی، شیعوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، جلاؤ بیون پڑھ لیں، مقتل ابن نما پڑھ لیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضور سیدنا امام زین العابدین، ان ہستیوں نے کوفے آ کے جو خطاب کیے تھے جلاؤ بیون میں پڑھ لیں۔ سانحہ کربلا کی بنیاد کوفے والوں کی بے وفائی، ان کی شکلیں مردوں جیسی تھیں، اندر جڑیائی کوئی نہیں تھی، بے میدان لگتا، لڑائی ہوتی، پھر قائم رہتے تو جڑیں تھے۔ ابھی تو صرف دھمکی کا مرحلہ ہے، ابھی تو گورنر نے صرف دھمکی دی ہے، جو دھمکی سن کے ساتھ چھوڑ جائیں وہ جڑیں، وہ مر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب کلے سے گرایا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا کوفے میں، اس وقت امام علی مقام مکے سے قافلہ لے کے نکل رہے تھے کوفے میں۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی نے روکا ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، وہ سمجھ گیا ہے کہ امام حق پہ ہیں، لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے، ہاں روکا نہیں ہے قافلے کو، ساتھ اپنا لشکر چلاتا ہے۔ دوسرا لشکر لے کے آیا ہے عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کو لالچ دی گئی تھی اگر تو نواسہ رسول کو گرفتار کرے یا شہید کرے تو یہ رے کی حکومت دلائیں گے۔ یہ رے کون سا شہر ہے؟ شہروں کے نام اب بدل گئے ہیں، کتابوں میں اور تھے، آج کل رے کا نام ہے تہران۔ ایران کا جو دارالخلاف ہے تہران، اس کی حکومت کی لالچ میں عمر بن سعد نے اپنی جنت کا سودا کر دیا، جنت بیچ دی ہے اور تہران کی حکومت لینے کے لیے آ گیا نواسہ رسول کے مقابلے میں۔ امام سے مذاکرات ہوئے، امام نے فرمایا میں خود تو نہیں آیا، یہ دیکھو کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، کوئی نے کہا دکھائیں۔ امام نے خطوں والا تھیلا کھولا، یہ محکم بن طفیل کا خط ہے۔ اس نے کہا بلاؤ محکم بن طفیل کو، وہ میرے لشکر میں ہی ہے۔ محکم بن طفیل آ گیا، عمر بن سعد نے کہا یہ تو نے خط لکھا ہے، نواسہ رسول کو بلایا ہے؟ محکم بن طفیل نے کہا میں نے نہیں لکھا، مکر گیا۔ امام نے دوسرا خط دیا، اس نے خط دیکھا، کہا بلاؤ ابن ربی کو، یہ خط اس نے لکھا ہے، وہ میرے لشکر میں ہی ہے۔ ابن ربی آ گیا، عمر بن سعد نے کہا یہ خط تو نے لکھا ہے، نواسہ رسول کو بلایا ہے؟ وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں خط لکھا۔ یہ خط ابن اشعث کا ہے، بلاؤ ابن اشعث کو، یہ خط تو نے لکھا ہے، نواسہ رسول کو بلایا ہے؟ عمر بن سعد کے سامنے اس کی پنڈلیاں بھی کانپنے لگی، اس نے کہا میں نے نہیں خط لکھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، عمر بن سعد قاتل ہے کربلا والوں کا، عمر بن سعد بدبخت ہے، ہزاروں لعنتیں اس پر، لیکن اس کے باوجود اس نے جب خط دیکھے نا تو اس نے کہا کوفیو تم کتنے دغا باز ہو، پہلے خود ہی خط لکھ کے بلائے اور اب خود ہی تلواریں لے کے میرے لشکر میں کھڑے ہو امام کو قتل کرنے کے۔ اندازہ کریں مظلومیت کتنی انتہا پر ہے کہ دشمن ہی کہہ رہا ہے، عمر بن سعد نے کہا ہے اپنے سپاہیوں کو بھی پہلے خط لکھ کے بلایا، اب تلواریں لے کے لشکر میں شامل۔ اس وقت امام کے قلب اقدس کی حالت کیا ہو؟ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے خط نہیں لکھا۔ موضوع ہے پیغام حسین، تو اب وہ پیغام ہی عرض کرنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ خط تم نہیں لکھے، میرے پاس کہاں سے یہ خط آئے؟ اس وقت ان یزیدیوں نے کہا، ان کوفیوں نے کہا ہم نے خط نہیں لکھے، آپ نے خود لکھ کے ہمارے نام کر دیے ہیں، ہماری طرف منسوب کیے ہیں۔ نواسہ رسول تڑپ اٹھے، فرمایا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، آج تک زندگی میں نہ میں نے ایک نماز چھوڑی ہے، نہ کسی ایک شخص کا دل دکھایا ہے، نہ آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بولا۔ اپنی سیرت کے 3 پہلو بیان فرمائے، فرمایا صاحب ترتیب ہوں میں، ایک نماز بھی قضا نہیں، حقوق العباد ادا کرنے کا یہ عالم ہے۔ فرمایا 56 سالہ زندگی میں آج تک میں نے کسی ایک شخص کا دل نہیں دکھایا، اور کردار کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، فرمایا آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ کرو، جو ہستی دنیا میں آ کر ماں کا دودھ بعد میں پیے، نبی کا لعاب دان پہلے چوسے، وہ جھوٹ بول سکتے؟ پہلی غذا کون سی ہے جو امام کے بدن کا جزء بنی ہے؟ پہلی غذا لعاب دہن رسول پاک،
امام علی مقام کے بدن میں پہلی غذا جو گئی ہے وہ اس دہن پاک کا لعاب ہے جس دہن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جس دہن پاک کو رب کائنات نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے، منتخب فرمایا ہے، اس دہن کا لعاب امام کی پہلی غذا ہے. امام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا نہ میں نے آج تک کبھی نماز چھوڑی ہے، نہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے. کوئی سچا حسینی ہے جو ارادہ کرے میں ان 3 چیزوں پہ عمل کروں گا، نماز ادا کروں گا، حقوق العباد ادا کروں گا اور سچ اپناؤں گا. امام نے پھر تجویز دی، بڑی توجہ. امام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں اور تم کہتے ہو کہ تم نے خط نہیں لکھے، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جس شہر سے آیا ہوں واپس چلا جاتا، میں مکے چلا جاتا. اور تجاویز بھی امام نے دی ہیں. ان میں ایک تجویز یہ تھی کہ اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو فوج ہٹا لو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. یہ تجویز لکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس عمر بن سعد نے بھیجی کوفے. جس وقت خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً مشورہ دیا. اس نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، یہاں سے انہیں نکلنے نہ دینا، ہزاروں لعنتیں یہ مشورہ دینے والے. شمر نے کہا کہ عمر بن سعد تجویزیں لے رہے ہیں اور لڑائی نہیں کرنا، مجھے لشکر دے کے بھیجو، میں عمر کو ہٹا کے خود کمان کروں گا لشکر کی اور میں امام کا سر لے کے آؤں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا لشکر لے کے تو جا. پہلا لشکر اور لے کے آیا تھا لیکن اس نے کوئی لڑائی نہیں کی. دوسرا لشکر عمر بن سعد لے کے آئے، مذاکرات ہوئے ہیں، تجاویز لکھی اس نے بھیجی ہیں، لڑائی شروع نہیں کی. تیسرا لشکر لے کے آیا شمر ذی الجوشن. آتے ہی اس نے عمر سے کہا بھی تو معطل ہے، تو ہٹ جا، مجھے گورنر نے اب اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا ہے، میں لڑائی کرتا ہوں. اس وقت عمر فوراً اٹھا. اس نے کہا کہ میں معطل کیوں ہوں، میں نے تو تہران کی حکومت لینی ہے، تو دیکھ میں لڑتا کیسے ہوں. عمر بن سعد کے فیصلے پہ ہزاروں لعنتیں اور حر کے فیصلے کو ہزاروں سلام. تہران کی حکومت لینے کے لیے عمر بن سعد نے کہا میں لڑتا ہوں، تو دیکھ میں کیسے لڑتا ہوں. اور دوسری طرف حر بن یزید رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی دولت کو پائے حقارت سے ٹھکرا کے آیا اور کہا امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. تمہارا امیر تو یزید ہے اور میرا امیر نواسہ رسول. لہو لمعۃ کالسراج المنیر، ان کے چہرے پہ نظر ڈالو تو لگتا ہے آفتاب نکل آیا، ان کا چہرہ روشنیاں بانٹتا ہے. عمر بن سعد نے شمر سے کہا تو دیکھ میں لڑتا کیسے ہوں. وہ رے کی حکومت، تہران کی حکومت چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر سکا. اس نے اپنی آخرت برباد کر دی. عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کے آیا نواسہ رسول کے پاس. یہ تجاویز نہیں ہوگی، اب لڑائی ہوگی، یہ خط پڑھ لیں. امام نے خط دیکھا، آگ سامنے جا رہی تھی، رات کا وقت تھا. خط آگ میں ڈال دیا اور فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لو. جو فیصلہ مدینہ منورہ گورنر ہاؤس میں سنایا تھا وہی 10 محرم کو، وہی کربلا میں بھی سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے. یہ حسینیت ہے. کسی مقام پر بھی فیصلہ بدلا نہیں. قائم ہے کہ جس بات کو میں حق نہیں سمجھتا، نہ موت کے ڈر سے اسے مانوں گا، نہ کسی اور خوف سے. مسجد کے نرم قالینوں پہ بیٹھ کے سننا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے. آدمی وطن میں ہو مصیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے، پردیس میں مصیبت آ جائے دکھ زیادہ محسوس ہوتا ہے. امام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے؟ 1000 میل دور ہے وطن سے. پھر پردیس میں صرف مردوں کا قافلہ ہو، صرف مرد ہو. دشمن حملہ کرے آدمی لڑ لیتا ہے، دکھ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر بیٹیاں ساتھ، بہنیں ساتھ،
گھر کی عزتیں ساتھ اور ہو بھی پردیس، تو کلیجہ پھٹتا ہے بھئی میرے بعد میری بیٹی وطن کن حالات میں پہنچے گی، وطن تو دور، میرے بعد میری بہن کن حالات سے گزر کے واپس وطن پہنچے گی، وطن تو دور۔ 3 دکھ، پردیس میں، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، اور جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ مکر گئے، وہی غدار نکلے۔ بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ حوادثات کی، دکھوں کی آندیاں چل رہی ہیں، پر اس وقت نواسۂ رسول کا فیصلہ سنے۔ امام نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ إِبْرَاهِيمَ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب جسموں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک دن موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، جب جسموں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ موت کے دروازے سے گزرنا ہے، فَقَتْلُ إِبْرَاهِيمَ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی اپنی جانیں پیش کریں۔ فرمایا ایک دن جانا تو ہے، یا تعارف لک من خلیل کم لک من اشراق والاسیر انما الامر الى الجلیل کل حی سالک السبیل۔ فرمایا آج میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے کتنا عرصہ جی لیں گے، آخر یہ بھی موت کے دروازے سے گزریں گے، پھر میرا اور ان کا فیصلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوگا۔ پیغام حسین عرض کر رہا ہوں، جب آدمی فیصلہ کرتا ہے نا تو سوچتا ہے میری سہولت کس راستے میں ہے، آسانی کس راستے میں آرام میں کروں گا کس فیصلے سے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ امام نے بھی تو سوچا ہوگا میں بیعت کر لیتا ہوں تو آرام ہی آرام ہے، بیعت نہیں کرتا تکلیفیں ہیں۔ پھر امام نے کون سا راستہ چنا ہے، آرام والا یا تکلیف والا؟ پتا تھا میں بیعت کر لیتا ہوں تو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بیعت نہیں کرتا تو تکلیفیں۔ فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں تکلیفیں کدھر ہیں، آرام کدھر ہے، فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اللہ کی رضا کدھر ہے، یہ دیکھیں اسلام کی عزت کس فیصلے میں۔ ہم فیصلہ کرتے ہوئے ذاتی آرام کو دیکھتے ہیں، نواسۂ رسول نے فیصلہ کرتے ہوئے شخصی آرام کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کے آرام کو نہیں دیکھا، اسلام کی عزت کو دیکھا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہزاروں سلام اس پردیسی مجاہد کو جس نے سجدے میں تو سر کٹا دیا پر اسلام کی سفید چادر پہ یزیدیت کا داغ نہیں لگنے دیا۔ آج کوئی غیر مسلم سکالر ہمیں تانا نہیں دے سکتا کہ اسلام کے دامن میں تو یزید جیسا حکمران بھی سما جاتا ہے، کوئی ہمیں یہ تانا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کر کے بتا دیا اسلام میں صدیق اکبر جیسے حکمران ہوتے ہیں، اسلام میں فاروق اعظم جیسے حکمران ہوتے ہیں، مولا علی شیر خدا اور عثمان غنی جیسے حکمران ہوتے ہیں، اسلام میں یزید جیسے حکمران نہیں ہوتے۔ امام نے جامع شہادت نوش کر کے اسلام کی سفید چادر کو یزیدیت کے داغ سے بچا لیا۔ تو فیصلہ کرتے ہوئے پھر آرام دیکھنا ہے، تکلیف دیکھنی ہے، یا اسلام کی عزت، اللہ کی رضا یا ذاتی آرام؟ جو اپنی اولادیں بچا رہے تھے نا کربلا میں ان کے نام مٹ گئے، جس نے اولاد نہیں بچائی اسلام بچایا، آج پوری دنیا میں ان کی اولاد آباد ہے۔ یہ اجمیر شریف والے پیر کون ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حسینی سید ہے۔ نقش بندیوں کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری، جن سے یہ نقش بندی سلسلہ شروع ہے، کون ہے؟ حسینی سید، بخاری سید ہے، حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری، جنہوں نے عمر بن سعد اور شمل ذی الجوشن یا خولی اپنی اولادیں بچا رہے تھے، خود بھی مٹ گئے، اولادیں بھی مٹ گئی، اور جس نے اللہ کا دین بچایا آج پوری دنیا میں ان کی اولاد کا گلشن آباد، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے ہے۔
کسی میں رنگ علی کسی میں ہوئے رسول. فیصلہ کرتے ہوئے پیغام حسین کہ فیصلہ کرتے ہوئے وقتی آرام یا وقتی تکلیف نہ دیکھیں. وقتی آرام بھی ختم ہو جائے گا, وقتی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی, ہاں فیصلے کا بانک پن ہمیشہ قائم رہے گا. اگر اسلام کی عزت کے لیے فیصلہ کیا ہے تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر ہمیشہ قائم رہے گا. امام علی مقام نے تکلیفوں والا راستہ چنا لیکن اسلام کی عزت کا راستہ. اسی پر پیغام دے رہا ہوں. امام نے فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جس کا سر کٹ گیا وہ ہار گیا, جس نے سر کاٹا وہ جیت گیا. پر امام نے سر کٹا کے بتا دیا ہے جس کے سینے میں حق ہے وہ شہید ہو یا غازی ہو, دونوں صورتوں میں وہی جیتا ہوا ہے. جیت کیا ہے؟ حق کو اپنا لینا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس میں یہ چار چیزیں ہیں وہ کامیاب ہی کامیاب. ایمان, نیک اعمال, حق اور صبر کی وصیت. چاہے وہ شہید ہو چاہے غازی ہو, وہ ہر حال میں جیتا ہوا. آج کل کہیں جلسہ ہونا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں بندے کتنے تھے. موضوع ہے پیغام حسین, یہ دیکھتے ہیں نا اس میں بندے کتنے تھے, یہ پوچھتے ہیں محفل میں بندے کتنے تھے, پھر فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑے بندے تھے, وہ بڑی کامیاب محفل تھی. اب یہی سوچ کا معیار ہے تو ذرا فیصلہ کریں, ادھر 22,000 ہیں ادھر 72 ہیں, تو جو بندے دیکھ کے فیصلہ کرتے پھر کامیاب کون تھے آپ کے؟ ہمارے نزدیک حق جس کے سینے میں ہے. فتح اور شکست کے عنوان امام نے بدل دیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس میں یہ چار چیزیں ہیں, چاہے شہید ہو چاہے غازی ہو, وہ کامیاب ہے, وہ فتح یاب ہے. گورنر کوفہ نے جب فخر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا حضرت بی بی زینب کو مخاطب کر کے کہ امام حسین ہار گئے معاذ اللہ اور یزید جیت گیا, تو بی بی پاک نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا لا کما تقول انما یکذب الفاجر. بات اس طرح نہیں جس طرح تو کر رہا ہے, یہ وقت بتائے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. آج 1400 سال بعد بھی امام کی عقیدت میں رات گئے تک آپ بیٹھے ہیں. کیا وقت نے بتا نہیں دیا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ جس کے پاس حق ہے وہ ہر حال میں جیتا ہے. جس نے حق کو سینے سے لگا لیا وہ جیت گیا, جس نے حق چھوڑ دیا وہ ہار گیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, امام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں میدان کربلا میں, لیکن کسی لاش کو اٹھاتے ہوئے بھی شکوہ نہیں زبان پہ آیا. علی مقام نے کمال استقامت, اس پر بھی پیغام ہی عرض کر رہا ہوں. 6 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی, 7ویں خود تھے, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, عبداللہ بن علی. 6 جوان بھائی امام نے ان کی لاشیں اٹھائی. 3 بھتیجے ابو بکر بن حسن بن علی, قاسم بن حسن بن علی, عبداللہ بن حسن بن علی. 2 بھانجے اونو محمد, آل جعفر آل عقیل کے کچھ افراد, اور 2 بیٹے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر. کسی کی لاش اٹھاتے ہوئے امام کی زبان پہ شکوہ آیا ہے؟ جب میں شہیدوں کے نام لے رہا تھا اہل بیت کے, تو آپ نے غور کیا ہے کسی کی کتاب پڑھنے اہل سنت کی اہل تشیع کی, یہ 72 شہیدوں کے نام پڑھے تو ابو بکر کا نام 2 دفعہ ہوتا ہے. حضرت علی کے بیٹے بھی ابو بکر اور حضرت علی کے پوتے بھی ابو بکر.
امام حسن کے بیٹے بھی ابو بکر ہیں اور حضور حیدر کرار کے بیٹے بھی ابو بکر ہیں۔ بڑے بڑے جلسوں میں نے پوچھا بھی آپ میں سے غلام حسین کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ غلام حسن کتنے بیٹھے، کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ غلام علی کتنے بیٹھے ہوئے، کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا اگر ان کے والدین سے پوچھیں نا بیٹے کا نام غلام حسین کیوں رکھا ہے، وہ کہیں گے ہمیں آقا حسین سے محبت ہے اس لیے نام رکھا ہے۔ بیٹے کا نام غلام علی کیوں رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حضور حیدر کرار علی اور مرتضیٰ سے محبت ہے، بیٹے کا نام غلام علی رکھ دیا ہے۔ تو خود حضرت علی سے نہ پوچھ لیں بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا ہے، بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا ہے، بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے۔ اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، جو اہل بیت کے خانوادے کا تعارف ہے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھیں یا شیعہ کی کتابوں سے، یہ نام آپ کو ملیں گے حضور حیدر کرار کے بیٹوں کے نام، بیٹوں کے ناموں میں یہ ملیں گے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آپ بیٹے کا نام رکھتے ہیں غلام حسین کیونکہ امام حسین سے محبت ہے۔ تو حضرت علی نے کیوں نام رکھا ابو بکر، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ وقت نہیں ورنہ مزید اس موضوع پر عرض کرتا، بس پیغام عرض کر رہا ہوں۔ 19 افراد ہیں اپنے خاندان کے، باقی اوان و انصار، آل جعفر، آل عقیل اور دیگر